الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہماری گفتگو کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظمت والے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اور بالخصوص آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ سلیمان یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک لخت جگر ہیں، ان کا نام ہے، اور لفظ سلیمان کا معنی علماء کرام نے کئی معنی کیے ہیں، ان میں سے دو میں ذکر کرتا ہوں کہ لفظ سلیمان کا معنی امن اور چین ہے۔ تو آپ اسم پر مسمى ہیں، اسم پر مسمى اسے کہتے ہیں کہ جو نام کا معنی ہو وہ ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو امن اور چین آپ نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کے نام کا معنی بھی امن اور چین ہے،
اپنی امت کو امن اور چین عطا فرمایا ہے۔ اور بعض نے یہ معنی کیا کہ سلیمان کا معنی ہے عیبوں سے پاک، اور یہ بھی اسم و مسمہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عظمت ہے جو اللہ نے نبی کو عطا کی ہے کہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو مالک الملک بادشاہ حقیقی تو وہی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں میں سے بھی کچھ منتخب کیے بادشاہت کے لیے۔ پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 4 بادشاہ ہیں، ان میں 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ کافر 2 بادشاہ، ایک نمرود اور ایک بخت نصر جسے شداد بن عاد کہتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی ہے۔ اور 2 مسلمان ہیں، ایک سکندر ذوالقرنین، یہ مسلمان تھے لیکن نبی نہیں تھے، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور بادشاہت اللہ نے ان کو پوری دنیا کی عطا فرما رکھی تھی، اور ایسی بادشاہت کہ پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز پہ بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ کیا جانور، کیا پرند چرند، جن، انسان، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی۔ ہوائیں ان کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی شادیاں کی، آخری عمر میں یروشلم میں آپ تشریف لے آئے اور وہاں آپ نے شادیاں بھی کی، وہاں آپ کے بیٹے بھی ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑے ہی پیارے لگتے تھے۔ اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو باپ کو وہ بیٹا زیادہ عزیز ہوتا ہے کہ جو اس کا معاون بن جائے، جو اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے، اس کی خدمت کرے۔ تو جو بڑا بیٹا ہے وہ زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں، اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کو سارے بیٹوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیارے تھے۔ 12 بیٹے تھے ان کے، اور چھوٹے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو بڑے بیٹوں سے اس قدر پیار اور محبت نہ تھا جس طرح کا پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا۔ اس سبب کیا ہے؟ یہ ایک فطری چیز ہے، کیونکہ حضرت یعقوب بھی نبی اور حضرت داؤد بھی نبی، تو وہ اپنی نبوت والی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کچھ وقت گزر جانے کے بعد میرے بیٹوں سے اس کو نبوت عطا فرمانی ہے۔ تو زیادہ لگاؤ اور زیادہ پیار، زیادہ محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ نبوت ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد دربار میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور بیٹوں کو نہیں لے جاتے، ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام
آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. حضرت داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. دربار جب لگتا تو ساتھ حضرت سلیمان کو بھی لے جاتے, پھر مقدمے بھی آتے تھے, آپ فیصلے فرماتے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح لوگوں کو واضح کیا کہ ایک دفعہ ایک مقدمہ حضرت داؤد کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. ہوا یہ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. یروشلم میں ایک آدمی تھا, اس کا انگوروں کا باغ تھا, بہت بڑا اس کا انگوروں کا باغ ہے, اور بھی پودے ہیں پھلوں والے. انگور کی بیل ہوتی ہے آپ جانتے ہیں, اور وہ یا دیواروں پر چڑھائی ہوتی ہے یا پھر کسی اور طریقے سے اس کو اوپر چڑھایا ہوتا ہے. درخت تو ہوتا نہیں انگور کا, تو بیلیں تھی. ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت نکلی اور اس کھیت میں داخل ہو گئے. جب اس کھیت میں اس باغ میں وہ پہنچی تو انہوں نے تو سارے باغ کو اجاڑ دیا, حتیٰ کہ وہ جو بیلیں تھی ان کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا. جب باغ اجڑ گیا, باغ کا مالک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آ گیا. سارا معاملہ پیش کیا کہ رات کے وقت اس طرح فلاں کی بکریاں آ گئی ہیں, میرا کھیت اجاڑ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پاس موجود تھے اس مجلس میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے, اب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا, جو آپ اس کو ذہن میں رکھیں, یہ وہ ذکر کر رہا ہوں کہ جو شان نبوت کے, مقام نبوت کے بالکل صحیح ہے, درست ہے. مقام نبوت کے مطابق جو بات بنتی ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں. حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور اس کے بعد حضرت سلیمان نے بھی فیصلہ کیا ہے. حضرت داؤد بھی نبی ہے اور حضرت سلیمان بھی نبی ہوں گے. ابھی چونکہ نبوت نہیں ملی لیکن بعد میں ملنے والی ہے, تو دونوں فیصلے درست ہیں. دونوں فیصلے بولیے, دونوں فیصلے درست ہیں, صحیح ہیں, لیکن ایک صحیح ہوتا ہے, ایک اس سے بھی زیادہ صحیح ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ صحیح ہے تو پھر دوسرا غلط ہے, نہیں, یہ صحیح ہے اور یہ اس سے زیادہ صحیح ہے. اب حضرت داؤد نے فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا ایک صورت یہ ہے کہ جو بکریاں ہیں نا, یہ ساری کی ساری باغ والے کو دے دی جائے. یہ ساری کی ساری جنہوں نے نقصان کیا ہے, رات کے وقت باغ میں داخل ہو گئی ہیں, تو یہ ساری بکریاں باغ کے مالک کو دے دی جائیں. ممکن ہے کہ اس کا نقصان اتنے سے پورا ہو جاتا ہوگا. آپ نے فرمایا اس طرح ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے, تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان سے فرماتے ہیں آپ فیصلہ کیجئے. اب حضرت داؤد کے فیصلے پر حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ کیا تھا, اس وقت ان کی عمر تھی 11 سال. کتنی عمر ہے؟ 11 سال. حضرت سلیمان علیہ السلام اب فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کہنے لگے صورت وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھا ہوں جو آپ اب ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس طرح کیا جائے کہ جو بکریاں ہیں یہ باغ کے مالک کو دے دی جائیں, اور بکریوں کے مالک سے کہا جائے کہ تم اس کے کھیت کو اسی طرح کا بناؤ جیسا پہلے تھا. جب اس طرح کا ہو جائے گا بکریاں اس کو واپس دے دی جائے گی, کھیت اس کا ہو جائے گا, بکریاں اس کی ہو جائیں گی. اب یہ فیصلہ حضرت سلیمان نے کہا دیا. حضرت داؤد نے کہا تھا کہ بکریاں باغ کے مالک کو دے دی جائیں. اب باغ اجڑ گیا ہے, بکریاں
استعمال کرے گا، ان کا گوشت بھی استعمال کرے گا، اور جو بھی فائدے بکریوں سے اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھاتا رہے گا، اور جب بال تیار ہو جائے گا وہ آ کر بتائے تو پھر بکریاں لے جائے، بال اس کے حوالے کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب داؤد اور سلیمان دونوں نے فیصلہ کیا کھیت کے بارے میں، جس کھیت کے اندر رات کے وقت بکریاں ایک قوم کی داخل ہو گئی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور فرمایا جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے دونوں کے گواہ ہم ہی تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے بتا دیا ہے کہ داؤد نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ہماری طرف سے تھا، اور جو سلیمان نے کیا ہے وہ بھی ہماری طرف سے تھا، دونوں فیصلے درست ہیں۔ اور بات میں فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے عمدہ فیصلہ سلیمان کو سکھا دیا ہے، یعنی دونوں درست ہیں، اور دونوں سے زیادہ صحیح جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا ہے۔ یہ سمجھ، یہ عقل اور یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بچپن سے بھی عطا فرما رکھی ہے۔ 11 سال عمر ہے اور یہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فیصلہ اور بھی آیا، دو عورتیں تھیں، ایک عمر میں بڑی ہے ایک عمر میں چھوٹی ہے، قدرت کا کرشمہ ہے، ایک ہی گھر میں ساتھ وہ رہتی تھی، اور دونوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی ساتھ 2 لڑکوں کو جنم دیا۔ بڑی نے بھی ایک لڑکا جنا اور چھوٹی نے بھی ایک لڑکا جنا۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد جب رات آئی، جو عمر میں بڑی تھی وہ سوئی ہوئی، غفلت طاری ہو گئی، بیٹے کے اوپر چڑھ گئی، بیٹا ساتھ ہی تھا اس کے اوپر ہو گئی، اور غفلت ایسی طاری ہوئی جو بہت لمبا عرصہ اس کے اوپر وہ لیٹی رہی، زیادہ وقت لیٹی رہی، تب گھٹنے سے لڑکا فوت ہو گیا۔ اب وہ چالاکی کرتی جب بیدار ہوئی نا، اس نے دیکھا ساتھ والی ابھی سوئی ہوئی ہے اور اس کا لڑکا پاس ہے، اس نے چپکے سے اپنا فوت شدہ لڑکا اس کے ساتھ لٹا دیا اور اس کا زندہ لڑکا اٹھا لیا۔ اب جب صبح وہ بیدار ہوئی، اب میں بچے کو دودھ پلاؤں، تو بچہ تو دیکھا مرا ہوا ہے، غور کیا تو یہ میرا اپنا بچہ ہے ہی نہیں، تو وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ ویسے بھی ماں کو پہچان ہی لیتی ہے بیٹے کو، جی انسان تو انسان ہے، جانوروں کو دیکھتے ہیں ایک طرح کے جانور، اور ایک عمر کے ایک جیسے ایک جگہ پہ کھڑے ہوں تو ماں اپنے کو ہی دودھ پلانے کے لیے آتی، کسی اور کو نہیں پلائے گی۔ پرندوں کو دیکھ رہے تو یہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی پہچان کی حصہ عطا فرما رکھی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئی دیکھا فوت ہوا ہے تو پہچان گئی ہے میرا بیٹا تو نہیں ہے۔ گھر میں بات چیت ہوئی ہوگی لیکن وہ نہ مانی، مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہ بائبل میں بھی ہے اور ہماری مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے واقعہ، تو جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہے میں اس طرح ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی، آ کر کہنے لگی، سارا ماجرا بیان کر دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، تو آپ نے خود فیصلہ کرتے، اور آپ جانتے ہیں جج تو ظاہری دلائل دیکھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہ جو عورتیں تھیں ان میں جو بڑی تھی جس نے بیٹا چڑا لیا تھا اور اس کا فوت ہو چکا تھا، وہ دلائل بڑے دے رہی تھی اور اس کی دلیلیں اس قدر وزنی تھی
کہ فیصلہ یہی ہو جائے کہ بیٹا جس کو مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام آپ فیصلہ کیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک تلوار لائی جائے۔ تلوار آئی، آپ نے فرمایا لڑکے کو دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو جو ماں تھی وہ تڑپ اٹھی، وہ چلائی، روئی اور کہنے لگی حضرت نہ، اس کو قتل نہ کیا جائے، دو ٹکڑے نہ کیے جائیں، بلکہ یہ لڑکا اسی کے پاس رہنے دیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس کو تڑپ ہوئی ہے وہی ماں ہے، لہذا یہ لڑکا اس کا ہے اور اس کا موت ہو گیا ہے، اس نے چرا لیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ جب بیٹا بندہ ترقی کرتا ہے نا تو دو شخص ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک باپ اور ایک استاد۔ باپ بھی خوش ہوتا ہے، بیٹا جتنی ترقی پر پہنچ جائے باپ حسد نہیں کرتا، باپ اس کی ترقی سے جلتا نہیں ہے، بلکہ وہ مزید اس کی ترقی اور بلندی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور استاد اپنے شاگرد کو جب بلندی پہ دیکھتا ہے تو وہ بھی فخر سے اپنا سر بلند کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کی تربیت میں نے کی ہے، یہ وہ ہے جس کو میں نے پڑھایا ہے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی شخص ہے، استاد بھی باپ بھی ہوتا ہے تو پھر ایک ہی شخص بن جاتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کی ترقی سے جیلس نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے اور مزید بلندی اور ترقی کی دعائیں کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس طرح کے فیصلے کیے اور ان مقدموں کا حل پیش کیا، حضرت داؤد علیہ السلام مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ آپ اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سلیمان جیسا بیٹا مجھے عطا فرمایا ہے، اور ہمیں تو نے اپنے بندوں میں سے بہت زیادہ بندوں پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد میں تخت پر تشریف لائے تھے۔ آپ بیک وقت پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی کیسی اللہ نے شان عطا کی۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ پر آزمائش آئی، آزمائش اس طرح آئی، شیطانوں نے، جنوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ لوگوں کے جسموں میں داخل ہو جائیں، انسانوں کے جسموں میں داخل ہو جائیں اور ان کو آپس میں لڑائیں۔ جب یہ لڑیں گے قتل و غارت ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد پھیلے گا، تو اس طرح اللہ کے نبی پریشان ہوں گے۔ انہوں نے پھر اس کو اپنی جامہ پہنایا، لوگوں کے جسموں میں داخل ہو جاتے، وہ لڑتے لڑتے بعد قتل ہو جاتے۔ اس طرح کے واقعات مختلف علاقوں سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور خبریں آئیں تو آپ نے مختلف علاقوں کے سرداروں کو جمع کیا۔ آپ نے ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا بڑھ رہا ہے، قتل و غارت کے مختلف واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی تسلی بخش بات نہ کی، اصل میں انہیں حسد تھا، ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، یہ عمر میں چھوٹے تھے، تو ان کو جانشین بنا دیا، ان کو بادشاہت دے دی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ تو وہ حسد کرتے تھے کہ ہم عمر میں بڑے، ہم سردار، تو ہم میں سے بادشاہ چنا جاتا، اور یہ
یہ عمر میں بھی چھوڑنا ہے اور اس کو بادشاہت دے دی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بادشاہ عمر میں بڑا نہیں ہوتا بلکہ جو عقل اور سمجھ میں بڑا ہو وہی بادشاہ بنتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو بچپن سے ہی سمجھ اور عقل میں دوسروں سے بڑے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہ کی، وہ چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پریشان تھے، اس قدر پریشان کہ آپ نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اسم کا مسمہ ہیں، اپنی امت کے لیے آپ امن اور چین ثابت ہوئے ہیں۔ اب یہ بات وہ ثابت ہو رہی ہے کہ آپ امن اور چین تھے، اپنی امت کی فکر میں اس قدر پریشان ہوئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، اور اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہ جو کرسی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی پھر آپ کو وراثت میں ملی، تو آپ اس پر بیٹھ گئے۔ 40 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا پیا، نہ کسی سے ملے، بس اسی طرح بیٹھے رہے اور اللہ کی یاد کرتے رہے۔ پھر آپ نے ایک دن اپنی طرف دیکھا تو کمزور سے ہو چکے، تو فکر نہ ہے کوئی کہ میں اگر اس طرح ہمت ہار گیا تو پھر ان کے بارے میں کون سوچے گا، کون ان کے بارے میں فیصلے کرے گا اور ان کے اندر امن لائے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری بیویوں سے مجھے لڑکے عطا کر تو میرا ایک بڑا لشکر تیار ہو جائے، مجھے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرا اپنا لشکر ہو، میں لے کر جاؤں اور جہاد کروں اور جو فساد پھیلا رہے ہیں ان کی خبر لوں۔ یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ وقت گزارا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی۔ اس وقت آپ یہ دعا کر رہے تھے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ آپ دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، جب رب سے دعا مانگو تو پہلے اپنی بخشش مانگو، جب تم بخشے گئے اس کے بعد پھر رب سے جو مانگتے رہو گے رب عطا فرمائے گا۔ جب ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں تو کس طرح، ربنا اغفر لی، پہلے اپنی بخشش، اے ہمارے رب مجھے بخش۔ جب اپنی بخشش مانگ لی اب کسی اور کے لیے بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ والدین والمؤمنین، والدین کے لیے بھی مانگتا ہے بندہ اور تمام مومنین کے لیے بھی مانگتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میں ایسا بادشاہ ثابت ہو جاؤں کہ میرے بعد اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اب یہ آپ نے دعا مانگی، وجہ کیا تھی؟ بادشاہت کی لالچ نہ تھی، بلکہ آپ چاہتے یہ تھے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، اور وہ امن اسی صورت میں ہوگا جب میرا اپنا لشکر ہوگا، میں طاقت والا ہو جاؤں، میرے پاس حکومت ہو، بادشاہت ہو، تو پھر میں امن قائم کر سکتا ہوں۔ تو آپ یہ چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو بادشاہت عطا کی تو جنوں پر بھی آپ کو حکومت عطا فرما دی۔ جن جو سرکش تھے نا وہ آپ کے تابع ہو گئے، آپ نے کام کاج کے بعد کو لگا دیا، اور جو فارغ ہوتے ان کو آپ قید کر کے رکھتے، باندھ دیتے۔ جس علاقے میں آسیب زدہ لوگ تھے جن کے اندر جن داخل ہو کر ان کو لڑاتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تو تیز رفتار سواری پر جائے تو بڑا دن لگ جائے، آپ کے لیے ہوا مسخر ہو گئی، آپ پھر ہوا میں اڑ کر ہی ان علاقوں میں جاتے، وہاں کا دورہ کرتے، ہوا آپ کو وہاں لے جاتی تھی۔ وہاں جب آسیب زدہ آدمی آپ کے سامنے آتا تو وہ جن اس سے نکل جاتا اور وہ تندرست ہو جاتا۔ اور یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ جب سامنے جاتے ہیں جن نکل جاتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اس طرح چوم
آپ نے پکڑے، ان کو قید کیا، کام کاج پہ لگایا، وہ مختلف کام کیا کرتے تھے، تو پھر آپ نے اس طرح امن قائم کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن تابع تھے، لیکن ایسی حکمرانی اس طرح کی آپ کو اللہ نے عطا کی جو کہ آپ نے مانگی تھی، کسی اور کو تو بعد میں نہیں ملی، لیکن جنوں پر غلبہ اللہ نے ہمارے آقا کو بھی عطا فرمایا۔ ایک دن حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے دوران تلاوت کچھ جملے ایسے کہے جو تلاوت کا حصہ نہ تھے۔ ایک تو پناہ والے جملے تھے، اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تجھ سے۔ اور دوسرا یہ کہا العنو کا بلعنت اللہ، تجھ پر لعنت ہو، میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ کی بھی لعنت ہو۔ یہ آپ نے کہے جملے جب نماز فارغ ہو گئے نماز سے، صحابہ نے عرض کیا، اور پھر آپ نے صرف یہ جملے نہیں کہے تھے بلکہ آپ نے ہاتھ بھی اس طرح آگے بڑھایا تھا، اور صحابہ کرام نے آپ کا اس طرح کا عمل کرنا دیکھ لیا تھا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھ لیا تھا، نماز سے فارغ ہوئے، عرض کیا آقا یہ تلاوت کا حصہ تو نہیں تھے جملے، اور یہ والا عمل بھی کبھی آپ کو پہلے کرتے نہیں دیکھا، اس طرح کے جملے بھی پہلے نہیں سنے، تو ماجرا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنوں کا سردار ابلیس، سارے جن جس کی اولاد ہے، ابلیس جس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا، جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل اپنے آپ کو لا رہا تھا، آپ نے فرمایا وہ میرے سامنے آیا اور اس نے ایک آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، وہ میری طرف پھینکنا چاہتا تھا کہ میں نے اعوذ باللہ منک پڑھا اور العنو کا بلعنت اللہ جب کہا تو وہ میرے سے دور ہو گیا، اور جب میں لعنت کر رہا تھا تو میں نے چاہا جس کو پکڑ لوں، میں اس کو پکڑ کر چاہتا یہ تھا کہ مسجد نبوی کے کسی ستون سے باندھ دوں، اور جب صبح ہو تو پھر دن چڑھ جائے، بچے آئیں، اس کے ساتھ کھیل کود کریں، اس سے مذاق کریں۔ حضور فرماتے میں یہ چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ میرے بعد اس طرح کی بادشاہت کسی کو عطا نہ فرمانا، تو میں نے ان کی وہ دعا جب یاد آئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جنوں پر ہی نہیں بلکہ جو جنوں کا بھی باپ ہے ابلیس، اس پر بھی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس نور نظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ آپ جب بادشاہ بنے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ تخت پر کرسی پر جب بیٹھے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ آئے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر وہاں صرف لوگ نہیں تھے، چرند پرند حیوانات حشرات الارض ہر چیز جن انسان سب موجود تھے، اور آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے اعلان کیا تھا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ آپ فرما رہے تھے اے لوگوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں۔ یہ عام بات مشہور ہوتی ہے کہ جناب پچھلے لوگوں کو پرندوں کی بولیاں آتی تھی، نہیں، کسی کو نہیں آتی ہیں، یہ اللہ نے خاص اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت سکھائی تھی۔ اگر ہر ایک کو آتی ہو تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصہ کیا ہے؟ پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے ہر اللہ کی جو نعمت ہے اس میں سے حصہ عطا فرما دیا گیا ہے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. کچھ پرندوں کی بولیاں جن لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا بھی کہ یہ پرندے کیا کہتے ہیں. تفاسیر میں کچھ پرندوں کے بارے میں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں یا پھر وہ کسی اور سے مخاطب ہوں تو یہ کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں مور جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا کرو گے. یہ تفسیر روح المعانی میں تفسیر بصری میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح بیان کرتے ہیں مور بول کر کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اور ہدہد کہتا ہے غافل نہ بنو, اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہے خطاف. وہ کہتا ہے لوگوں گناہ نہ کرو, ظلم نہ کرو, نیکیاں اکٹھی کرو کہ کل قیامت کے دن یہ نیکی تمہارے کام آئیں گی. چیل بول کر کہتا ہے جو لوگ زندہ ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہزاروں سال بھی زندہ رہ لو لیکن ایک دن پھر تم نے موت کے شکنجے میں آنا ہے. یہ چیل کہتا ہے. اور ایک کمری پرندہ ہے وہ جب بولتا ہے تو وہ بول کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. تتر جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے لوگوں خاموش رہا کرو, خاموشی میں سلامتی ہے. یقیناً یہ بڑی پتے کی بات ہے. مرغ جب بولتا ہے یہ صبح صبح اٹھ کے جو آوازیں لگاتا ہے یہ فضول نہیں ہوتی. یہ صبح صبح آوازیں لگا کر کہتا ہے لوگوں اٹھ جاؤ, غفلت کی نیند سوئے نہ رہو بلکہ اپنے مالک کے حضور جھکنے کے لیے حاضر ہو جاؤ. اس طرح مرغ آوازیں دیتا ہے. اور گدھ یہ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ ہر جو اس کائنات میں ہے اس نے فنا ہو جاتا ہے اور باقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی. عقاب کہتا ہے دنیا اور دنیا داری سے دور رہنا ہی بہتر ہے. اور میدن کہتا ہے سبحان ربی القدوس, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پرندے بول بول کر اس طرح باتیں کرتے ہیں, ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا, لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بولیاں سمجھنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرما رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. وما علیہ